زبیدہ مصطفیٰ پاکستانی صحافت میں کسی تعارف کی محتاج نہیں. یہ پچھلے 33 سالوں سے مختلف سماجی اور سیاسی مسائل پہ لکھتی رہی ہیں، خاص طور پہ خواتین کے مسائل پر، جیسے کہ ریپ، کانٹرسیپشن جیسے وہ ایشوز جو آج بھی ہمارے معاشرے میں ٹیبو سمجھے جاتے ہیں. پچھلے دنوں انٹرنیشنل ویمن میڈیا فیڈریشن نے انہیں لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے بھی نوازا ہے. ہم بہت شکر گزار ہیں ان کے کہ انہوں نے اپنی مصروفیت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا. پارٹیشن سے پہلے ہی کی پیدا ہوئی تھی، اور جب بلکہ 1947 میں جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت میں بالکل چھوٹی تھی، لیکن میرے والدین یہاں آ گئے تھے، تو اس طرح پھر اس کے بعد تو زیادہ زندگی کراچی میں گزری ہے. یہیں پہ تعلیم حاصل کی، اسکول اور کالج تو سینٹ جوزفس میں گئی تھی، یونیورسٹی کراچی یونیورسٹی. اس زمانے میں یہ سب بہت اچھے ادارے ہوا کرتے تھے. اور صحافت میں کیسے آئی، وہ یہ کہ ایک تو چیز کہتے ہیں کبھی ایک بریف بویا جاتا ہے کہ میں جب اسکول میں تھی تو وہاں ایک دفعہ میری جو ایک ٹیچر تھی، انہوں نے میں نے جو مضمون لکھا تھا، جیسے مضمون دیا جاتا ہے بچوں کو، تو انہوں نے اس کی بہت تعریف کی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے وہ اس کو لے کے اور نوٹس بورڈ پہ کلاس کے لیے اپنے اسکول کے لگا دیا. ظاہر ہے سب بچے آ کے پڑھ رہے تھے اور سب، تو اس وقت مجھے خوشی ہوئی، اور پھر یہ مجھے محسوس ہوا کہ اچھا یہ ایک چیز مجھ میں ہے، میں لکھ سکتی ہوں. تو وہ تو چیز ایک اپنے ذہن میں رہی، لیکن وہ تو پہلے تو پڑھائی دیکھنی تھی، اپنا یونیورسٹی بھی گئے، لیکن اس میں آسانی ہوتی تھی لکھنے میں، کوئی بھی چاہے امتحان ہو یا کچھ لکھنا ہو، ٹیوٹوریلز ہو، سیمینارز ہو. تو پھر جب میں نے پہلی دفعہ میں صحافت میں نہیں آئی تھی، میں یہ واضح کر دوں، میں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل افیئر میں ریسرچ آفیسر کی طرح تھی، وہاں تقریباً 7 سال کام کیا. تو وہ مجھے اس لیے پسند تھا کیونکہ وہی جو لکھنے کا شوق تھا، لیکن وہ تھی ریسرچ رائٹنگ. یہ نہیں کہ آپ نے ادھر ادھر سے خبریں جمع کر کے لکھی، بہت کافی، یعنی 3 مہینے ملتے تھے جس میں ایک آپ اپنا یعنی ریسرچ پیپر تیار کرتے، بہت پڑھنا پڑتا تھا، اتنی لائبریریز میں جا کے ڈھونڈنا پڑتا تھا، اور اس طرح. پھر اس کے بعد کچھ سال کے لیے میں کام نہیں کر رہی تھی. میری بیٹیاں 2 بیٹیاں چھوٹی تھیں، تو میں نے کہا ان کے ساتھ میں اگر رہوں، اور یہ ذرا اسکول جانے لگیں تو میں پھر واپس کہیں نوکری ڈھونڈ لوں گی. تو بس وہ پیریڈ ختم ہو رہا تھا کیونکہ چھوٹی والی بس اسکول کی ایج کی ہو رہی تھی، تو اس وقت مجھے ڈان سے آفر آیا. اچھا، ڈان کا کہ صحافی یا کوئی بھی اس طرح لکھنے والوں کے ساتھ یہ آپ کے فائدہ بھی ہوتا ہے یا نقصان بھی، کہ آپ کا کام تو پتہ چل جاتا ہے لوگوں کو. جیسے کہ دوسرے لوگوں کے لیے تو آپ پوچھتے ہیں، پتہ کرتے ہیں، ٹیسٹ لیں، لیکن جو لکھتا ہے وہ تو بھائی ہاتھوں سے جو چھپی ہو، جو شاعر اس میں دیکھ کے. تو اس لیے انہوں نے احمد علی خان صاحب، جو میرے خیال میں پاکستان کے سب سے بڑے مدیروں میں سے ایڈیٹرز میں تھے، انہوں نے میرے یہاں یعنی مجھ سے کہا تھا اگر میں آپ کے ملوں، تو میں سمجھی تھی کہ شاید کچھ یوں بھی لکھنے کے لیے کہیں گے، کچھ آفر کریں گے، کالم لکھ دیں یا کچھ. تو انہوں نے پھر باقاعدہ جاب آفر کی، اور ان کو ضرورت تھی خاص طور سے لیڈر رائٹنگ کے لیے. تو وہ پھر میرے لیے بہت بڑی یعنی ہمت کی ضرورت تھی، لیکن پھر میں نے کہا کہ کر کے تو دیکھتے ہیں. ایک تو یہ تھا، اچھا میں سب لوگ کہتے ہیں یہ صحافت میں پہلی خاتون تھی، یہ صحیح نہیں ہے. خواتین تو پہلے بہت سی آئی تھیں، لیکن اس لیول پہ، اور پھر ڈان جیسے اخبار میں، اور اس سے جو مجھ کو ایک وہ ملا، پوزیشن ملی کہ میں بہت ساری اور خواتین کی مدد کر سکی، اور چونکہ میں خود کرنا چاہتی تھی، اور مدد اس سینس میں کہ راستے کھول سکے، دروازے کھولے کے لیے، یہ نہیں کہ ان کو جا کے کچھ کیا ہو. کیونکہ میری اپنی یہ رائے ہے کہ خواتین میں بہت ہی صلاحیت بھی ہے، بس یہ ہے کہ اکثر ان کو موقع نہیں دیے جاتے، مواقع نہیں ہوتے. تو وہ میں چاہتی تھی کہ وہ دروازے کھولتے، پھر آگے وہ خود اپنا کام کر لیں گی. اور بس یہ ڈان میں جانے کے بعد یہ ہوا کہ میں جب گئی تھی سوچا تھا کہ وہ 3 مہینے میں دیکھوں کیا کر سکتی ہوں، کیونکہ اپنے گھر کی بھی ذمہ داری تھی، بچیاں تھیں چھوٹی. لیکن پھر جب تک پھر سوچنے لگے تو 30 سے زیادہ سال گزر گئے اس لیے. لیکن یعنی بہت اچھا وقت گزرا صحافت میں. میں جس اسٹیج میں آئی ہوں تو کم سے کم ڈان میں ایک چیز یہ آسانی تھی کہ اس طرح کی مشکلات نہیں تھی جو میں بعد میں اور لوگوں سے سنتی تھی جو اور خواتین تھی.
काफ़ी डॉन के लिए एक लिबरल पेपर था, और उनके जो एडिटर थे अहमद अली खान साहब, वो खुद बहुत ही रोशन ख्याल थे, तो वो इसलिए वो नहीं था। लेकिन जो मुझको सबसे बड़ा मुझे चैलेंज लगा, जो मैंने यानी उसका मुकाबला किया, वो ये कि कि अगर मैं एक खातून सहाफ़ी हूँ तो वो मुझको फिर भी उतना ही सीरियसली लें, क्योंकि ये एक चीज़ होती है कि एक मर्द अगर कुछ कहेगा तो वो तो बहुत अहम चीज़ हो गई, लेकिन अगर खातून कहेगी तो वो फिर धीरे धीरे करके मैंने वो उसका भी कर लिया इंतज़ाम। उसका तो सही ये था कि भाई आप मेहनत करें, और फिर जब आप जो भी लिखते हैं अगर उसका जैसे दुनिया में कुछ इम्पैक्ट हो तो फिर लोग खुद ही सीरियसली लेने लगते हैं कि अच्छा भाई ये कुछ कहती हैं, तो लोग उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं, तो फिर कोई बात तो हुई। तो इसलिए वो मुझको तो लगा कि वही सबसे बड़ा चैलेंज मुझे लगा, लेकिन वो भी फिर आखिर में कहना चाहिए उसको किसी तरह उसका मुकाबला कर लिया। देखिए उसका तो मैं इसी तरह कह सकती हूँ कि ज़ाहिर हम लोग मिलते मिलाते तो थे। मेरा ये नहीं था कि मैं नहीं मिलूँगी, बस मैं सिर्फ अंग्रेज़ी के अखबार हूँ और दूसरों से, और अक्सर ऐसे मीटिंग या कॉन्फ्रेंसेस हों और सब उसमें भी वो लोग आती थी तो उनसे पूछते थे, तो उनसे जो सुना मैं उसी तरह कह सकती हूँ कि ज़ाहिर मैंने खुद वो एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन उन्होंने तो जैसे कि उनके लिए ज़्यादा पाबंदियाँ ज़्यादा थी, कुछ तो इस किस्म की भी पाबंदी थी, जैसे जिसे हम लोग कहें मोबिलिटी, यानी निकलने की, यानी हम लोग शाम को देर तक नहीं रुक सकते, वरना लोग बहुत उसको बुरी निगाह से देखते हैं कि ये कहाँ जाती है, क्यों इतनी देर में आती है। तो मुझे जैसे उस किस्म की कोई थोड़ा बहुत जो भी थी, लेकिन वो फिर लोग अपना उसे एक्सेप्ट कर लेते थे कि भाई ये नहीं ऐसी आते तो, लेकिन दूसरों में खुद समझती हूँ और उसका मुझे भी एहसास है कि उनको काफ़ी उसका मुकाबला करना पड़ा। लेकिन अब तो मेरे ख्याल में वो भी इतना उस तरह नहीं रहा, कम से कम जो लोग आती हैं, जो ख़वातीन आती हैं और इस जज्बे से आती हैं, वो लोग तो उसका कर ही लेते हैं मुकाबला किसी न किसी तरह। बहुत सारी तो ख़वातीन ऐसी हैं जो अगर बहुत सीरियस नहीं है तो वो तो हर शोबे में ही होता है, सिर्फ सहाफ़त ही नहीं।